جو بندہ کسی شے سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت ہے، ہم پورا سال ہی حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ بالخصوص جب ماہ ربیع مشرق کا چاند نظر آتا ہے، ہر طرف خوشی، بہار، رونقیں، سب کچھ عام ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت فرماتے ہیں، کہو تو چھوڑ دیں گے یہاں کی محفلیں ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے یہاں کی محفلیں ساری، پر منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں۔ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اگرچہ جان بھی دینی پڑی تو شوق سے دیں گے، مگر راہ الفت پہ چلنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارا جلوس نکلتا ہے، ہر طرف مرحبا مصطفیٰ کی صدائیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبر و حشر میں عطا، تجھے تنہا رسول ہاشمی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ اس ذکر پاک کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت کرے اور کامل محبت کرے۔ اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا اور اسی طرح زندگی گزار رہا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں وہ بیچارہ خسارے میں رہے۔ محبت کی جتنی بھی وجوہات ہیں اور محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں، اگر آپ حضور علیہ السلام کی ذات میں دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی ذات میں وہ سارے کے سارے اسباب اور وہ ساری کی ساری وجوہات پائی جاتی ہیں، جن وجوہات اور جن اسباب کی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند آپ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات بندہ کسی سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ سامنے والا حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس وجہ سے اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کائنات میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑا حسین ہے؟ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے زیادہ حسین ذات ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بنی۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں ایک رات 14ویں کے چاند کو بھی دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں، رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ فرماتے ہیں، چاند جوبن پہ تھا، بڑی آب و تاب پہ تھا، بڑا چمک رہا تھا، بڑا حسین تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور چاند کو دیکھا تو نتیجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ چاند اپنی خوبصورتی کے باوجود بھی جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے کئی درجے حسین تھا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بحث فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ان کی محبت کا اظہار تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جو بھی صحابہ کے جملے ہیں، جو بھی صحابہ کے الفاظ ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس کی وجوہات بیان فرماتے ہیں، چاند بڑا حسین ہوتا ہے،
لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اس کا حسن بڑھتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن مدینے کے چاند وہ چاند ہے جب سے طلوع ہوئے ہیں ان کے حسن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے چاند وہ چاند ہے، اس انداز کے وہ چاند ہے کہ جو چاند ہے وہ ساری جگہ کو روشن کرتا ہے، جو ساری جگہ ہے، مکانات ہیں، یہ زمینیں ہیں، ان کو روشن کرتا ہے، لیکن مدینے کے چاند وہ چاند ہے جب نکاح فرماتے ہیں دل کی تحصیل بھی روشن فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مدینے کے چاند کسی کی طرف نکاح فرمائیں تو ان کی ایسی نورانیت ہے، ایسی چمک ہے کہ دل کی تختی کو بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت دعائیہ انداز سے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کو مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے جو معراج شریف کے حوالے سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ روشنیاں، یہ سب کچھ کہاں سے آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم جہاں بھی جنبش کرتا ہے فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو پر ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کے ڈورے تاروں میں بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رب ذوالجلال نے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین بنایا، اور اس مقام پر اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں آپ کی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، اس کی وضاحت پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ دیکھا ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، حسن یوسف کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آوا۔ فرماتے ہیں جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کا نام سن کر دیوانے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر حسن ذات ہے، ادھر حضور علیہ السلام کا نام ہے، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ادھر کٹی ایک مرتبہ کٹی، یہاں بار بار حضور علیہ السلام کے دیوانے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ادھر کٹی بغیر اختیار کٹی، یہاں خود اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان آوا۔ اگر بندہ حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرے تو حضور علیہ السلام کی ذات میں حسن و جمال کمال درجے کا پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ کسی اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ سامنے والے کے بندے کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اس کے احسانات کی بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس وجہ سے اسے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کائنات میں سب سے زیادہ ہم پر جو احسان فرمانے والی ذات ہے وہ آقا کی ذات ہے۔ اب اس پر غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے امت پر احسانات فرمائے ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا، بلکہ جیسے ہی دنیا میں جلوہ کار ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کا آنا تو بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ آپ کو بندہ دنیا میں آتا ہے، اس کو نہلانے کی، اس کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پاک و صاف تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی حضور علیہ السلام جلوہ کار ہوئے ہیں، آپ نے سجدہ فرمایا ہے اور اپنی امت کو یاد فرمایا۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا کرم جوش مارتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا ہے، جہاں جہاں گئے ہیں وہاں امت کو یاد رکھا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا میں نے قریب دیکھا حضور علیہ السلام کے ہونٹ مار کر حرکت کر رہے تھے، اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے لبوں پر یہ دعا تھی مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ اس کے بعد دیکھیں حشر کا کتنا خطرناک دن ہے، کتنا دردناک دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
وہاں حضور علیہ السلام اپنی امت کی بگڑی فرما رہے ہوں گے۔ کبھی حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف لے جائیں گے، جو امتی پیاسے ہوں گے حضور علیہ السلام آب کوثر کے جام بار بار کر ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اور کبھی حضور علیہ السلام وہ صراط کی طرف تشریف لے جائیں گے، جو امتی گرنے لگے ہوں گے حضور علیہ السلام پکڑ کر ان کو وہ صراط سے عبور کروا رہے ہوں گے۔ کہیں جب اموال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، کبھی حضور علیہ السلام ادھر تشریف لے جائیں گے، یعنی امت کی بگڑی فرما رہے ہوں گے۔ ساری